صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم، یہ ماہ محرم کی شب 20 کی مجلس ہے کہ جو امام کا 10واں محسوب ہوتا ہے، اور یہ امام حسین کی عظمت کی ایک دلیل ہے کہ نہ تو ہمارے کسی مرحوم کا اور نہ ہی کسی امام کا ہر سال 10واں منایا جاتا ہو، 20واں منایا جاتا ہو، چہلم منایا جاتا ہو، ہر ایک کا ایک مرتبہ منایا جاتا ہے، لیکن امام حسین کا 1400 سال سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ یہ ہمارا 10واں 20واں مہینہ یا چہلم منانا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے امام حسین کو خاص عظمت عطا کی ہے، کیونکہ حسین نے دین کو زندہ کیا تھا تو خدا نے ذکر حسین کو زندہ رکھا ہے، اور جب تک ذکر حسین زندہ رہے گا دین اسی طرح زندہ رہے گا۔ بہرحال ماشاءاللہ خدا آپ لوگوں کو اس غم میں شریک ہونے کی جو بھی عظمتیں برکتیں وہ آپ کے شامل حال فرمائے۔ میں بھی مسلسل 4 دن سے عباس پہ پڑھ رہا تھا، تو جس موضوع کو میں نے لیا وہ موضوع مولا کائنات کے فضائل کا ایک گوشہ ہے، اور یہ سورہ برات کی 119ویں آیت ہے، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے ذیل میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب سلمان فارسی رسول پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی رسول نے آیت سنائی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور صادقین کے ساتھ ہو جائے، تو کہا یہ امر جو ہے، یہ فرمان جو ہے، یہ فرمان عام ہے یا خاص ہے، یعنی کچھ خاص لوگوں کے لیے یا جنرل اور عام فرمان ہے؟ تو رسول نے بہت پیارا جواب دیا، کہا سچوں کے ساتھ ہو جانے کا فرمان جنرل ہے، سب کو حکم دیا ہے، لیکن سچے خاص ہیں۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد آل محمد ہیں، کہ جن کو کونوا مع الصادقین سے مراد کون ہے؟ آل محمد ہے۔ اب اس کے سلسلے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم اس کے ذریعے فضائل آل محمد کو سمجھ سکیں۔ مین پرپز یہی ہے ان مجالس کا، تاکہ ہم فضائل آل محمد کو نشر کریں اور یہ ہماری نسلاً جو ہے وہ امانتوں کے ساتھ منتقل ہوتے رہیں۔ تو چند چیزیں اس سلسلے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سب سے پہلی چیز، اس آیت میں 2 امر ہیں۔ پہلا امر کیا ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تو اسی میں سب سے پہلی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کوئی بھی آیت قرآن مجید میں ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہو اور اس سے مراد عام لوگ ہوں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عام مسلمان، کیوں خدا نے دیکھیے 2 باتیں کہی ہیں قرآن میں۔ ایک یا ایھا الناس کہہ کے پکارا ہے، کیا کہا ہے؟ یا ایھا الناس کہہ کے پکارا ہے۔ ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے۔ تو جہاں خدا نے یا ایھا الناس کہا ہے تو وہاں پر خدا نے احکام شریعت کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہا یا ایھا الناس اقیموا الصلاۃ، یہ کہیں نہیں ہے کہ انسانوں نماز پڑھو، یہ نہیں کہیں۔ یا ایھا الناس جو ہے صوموا، روزہ رکھو، ایسا کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ جہاں یا ایھا الناس کہا ہے وہاں کہا گیا ہے کہ جب بھی ناس کا لفظ استعمال ہوا جنرل انسانوں کو خدا متخب کیا ہے تو کہا کہ اللہ کو پہچانو، رسول کو پہچانو، یعنی عقیدے کی بات جب اللہ کرتا ہے تو انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، عمل کی جب بات کرتا ہے تو مومن سے مخاطب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیوں جب عقیدے کی بات کا خدا کر رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تمام انسانوں، کیوں انسانوں کو عقیدے کی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کو پرکھو، ایمان لے آؤ، ہے نا؟ لیکن جب ایمان جب تک نہیں لائے تب تک ان سے کہا نہیں خدا نے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، کیونکہ جو ایمان کے بغیر نماز پڑھی جاتی ہے وہ قبول ہی نہیں ہے، جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو خدا نے کیا کہا ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو اس سے مراد جو ہے صاحبان ایمان کو رکھا، اس کے بعد حکم اطاعت دیا ہے۔ جب حکم اطاعت دیا ہے تو یا الذین آمنوا کہا ہے۔ اب کسی سنی اشیاء تفسیر میں جا کے دیکھ لیں، ہر ایک نے متفق علیہ لکھا ہے کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، ہر ایک یا ایھا الذین آمنوا سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا امیر اور سردار علی ابن ابی طالب ہیں۔
صلی علی محمد وآل محمد. یعنی قرآن میں جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آئے گا اس سے مراد صاحبان ایمان کون ہے کہ جنہوں نے علی کی ولایت کو مانا ہے. اس کا دوسرا فرمان کیا ہے؟ اس میں بڑے نکات ہیں اس آیت میں. پھر فوراً کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کے بیچ میں جو ایک فرق ہے وہ کیا رکھا ہے خدا نے؟ کہ تقوی کا فرمان خدا نے عام انسانوں کو دیا ہے، صادقین کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا عزیزان گرامی؟ کیوں؟ یہاں دیکھیے ہمارا اردو کے اندر دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے جائز الخطا، ایک ہوتا ہے معصوم عن الخطا. ترجمہ کر دوں تاکہ آپ سمجھ آئیں. جائز الخطا جس سے مسٹیک ہو سکتی ہے، ہم سب اس میں آتے ہیں، ہم جائز الخطا، ہم سے مسٹیک ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے معصوم عن الخطا جن سے مسٹیک نہیں ہوتی. تو تقوی کیا کام ہے؟ تقوی ہے آدمی کے جو پاس ایمان کا بریک، کہ جہاں منع کرے وہاں رک جائے، جہاں چلنے کو کہیں وہاں چلنے لگے. تو جو آدمی کی خطا کا امکان ہوتا ہے اسی کو تقوی کا حکم دیا جاتا ہے. جو آلریڈی معصوم ہے اس کو تقوی کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ کہا تقوی اختیار کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ اس میں ایک فرق ہے. دوسری چیز کہ جب یہاں لفظ کو استعمال کیا خدا نے، تو جب صادقین کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ صادقین سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو کیونکہ تاریخ میں ایک لفظ ملتا ہے، وہ لفظ کیا ملتا ہے؟ صدیق اکبر. اس سے لوگ ذرا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. سنیے اس کو، انٹرنیٹ پہ مجلس جاری ہے، آپ اس کو ریکارڈ بھی رکھیں لیکن کلیئر آپ کو میں بتا دوں. ہاں تاکہ بالکل بالکل سامنے کی بات ہو. ہمارے پاس ساری کتابیں رکھی ہیں، انہی کی سنی کتابوں سے ہی میں آپ کو حوالہ دے کے بتا دوں گا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے ہمارا صادق، لفظ کیا ہوتا ہے؟ صادق یعنی سچ بولنے والا. ایک ہوتا ہے صدیق، ہاں ایک ہوتا ہے صدیق اکبر، ہے نا. تو رسول کی ایک حدیث سے کہتے ہیں کہ صدیقون ثلاثون، کہ صرف جو ہے صدیق جو ہے وہ تین ہیں. پہلے کون ہے؟ حبیب نجار. حبیب نجار کہ جو گزشتہ امت میں جناب فرعون کی ان کے زمانے میں تھا، موسیٰ کے زمانے میں تھا. دوسرا کیا ہے؟ مومن آل فرعون. مومن آل فرعون ہے نا، اس کا حزیل نام ہے، وہ دوسرا ہے. اور تیسرا کہتے ہیں یہ دو گزشتہ امتوں میں تھے، وہ صدیق تھے. جو صدیق اکبر وہ میری امت میں، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. صلی علی محمد وآل محمد. تو صادق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو جیسی بات ہو ویسی بتا دے، اس کو صادق کہتے ہیں. لیکن صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا. اب عزیزان گرامی ہمیں کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ہم اسلام کے اندر بہت وسیع دل رکھتے ہیں اور کسی کو بھی ماننے کو تیار ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ لا کے یہ بتا دو کہ وہ جو کہیں وہ ہو جائے. اگر آپ نے ان کی تاریخ کے واقعے میں سے کوئی ایک واقعہ جن کو صدیق اکبر آپ کہتے ہیں، اگر وہ انہوں نے کہا ہو اور ویسا ہو گیا ہو تو ہم مان لیں گے. ورنہ ذرا جن کا لقب ہے اگر ان کی زندگی میں دیکھیں کہ وہ کہہ دیں اور نہ ہو تو بتا دیں، وہ کہہ دیں اور نہ ہو تو بتا دیں. واقعہ نہیں پڑھنا، صرف آپ کو اشارہ دینا ہے کیونکہ باتیں اس میں بہت ہیں. منزل کیا ہے کہ وہ بوڑھی عورت کو لے کر آئے تھے، ہے نا، کہ ایک جنازے کو شکل میں اپنے بیٹے کو زندہ کو لٹا کر لے آئے اور لانے کے بعد مولا کائنات سے کہا تھا کہ نماز پڑھا دیں. دیکھیے ہمارے اسی دن سے اجازت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا وہ لائے کیوں تھے؟ اس کے پیچھے سبب یہ تھا کہ مولا نے ایک دعویٰ کیا تھا، سلونی قبل ان تخفدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے اڑ جاؤں. تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور مولا نے اس کے آگے کہا تھا کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا معاملہ کیا ہے کہ علی تو کہہ رہے ہیں میں آسمانوں کے راستوں کے زیادہ جانتا ہوں، اور منزل یہ ہے کہ ابھی سامنے لے جائیں گے، ایک زندہ کو لٹائیں گے، علی سے کہیں گے نماز جنازہ پڑھ دو، وہ نماز جنازہ پڑھیں گے، آدمی زندہ نکلے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ کو تو یہاں سامنے کی بات پتہ نہیں، آسمانوں کی بات کیا جانیں گے. تو اصل میں یہ ان کی انٹینشن تھی جس کے لیے لے کر آئے تھے. تو بوڑھی عورت کو لائے تھے، لانے کے بعد لٹا دیا. لٹانے کے بعد علی سے کہا مولا کائنات نے ایک مرتبہ تکبیر کے لیے آواز کو ہاتھوں کو بلند کیا، ایک ہی تکبیر کہی تھی، ایک ہی تکبیر کہی تھی. یہ فوراً کہنے لگے کہ آپ نے تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. علی نے کہا اگر شک ہے تو اٹھا کے دیکھ لو، شک ہے تو اٹھا کے دیکھ لو. اب جیسے ہی دامن پلٹا کیا دیکھا کہ جس کو زندہ لائے تھے مردہ پڑا ہے. اب یہی میرا جملہ ہے، سنی یہ نقطہ، اسے کوئی نقطہ کہتے ہیں ابھی 4 تکبیریں باقی تھی، جو 4 لانے والے تھے سب بھاگ گئے تھے. صلوات پڑھ اللہم صلی محمد وآل. ہمارے یہاں نماز جنازہ میں 5 تکبیر ہوتی ہے، ایک تکبیر کا اثر تھا، 4 تو بھی باقی تھی، لیکن وہ
لیکن جو دیکھیے یہ ہوتی، اس کو کہتے ہیں ماں کی محبت. یہ ہے کہ ماں کبھی اپنے بچے کو تکلیف میں چھوڑ کر بھاگتی نہیں ہے. ماں نہیں بھاگی، فوراً کہا کہ اور سمجھ گئی، عقل بھی تھی کہ سمجھ گئی کہ جب ان کی جو ہے تکبیر پہ زندہ سے مردہ ہو سکتا ہے تو ان کی ٹھوکر پہ مردہ سے زندہ بھی ہو سکتا ہے. بھائی یہی ایمان اس کے کام آیا. اس نے قدم پکڑ لیا علی کے، کہ مجھے تو بہکا کے لائے تھے، آپ کی جو ہے وہ اگر تکبیر پہ جو ہے یہ مردہ ہو گیا ہے تو آپ کی ٹھوکر پہ زندہ ہو جائے گا. مولانا فوراً قم باذن اللہ قم باذن کہہ کے جیسی ٹھوکر ماری وہ زندہ ہو گیا. بس زندہ ہو کے اس نے بتا دیا کہ خداوند عالم نے جو ہے ان کو صدیق کہا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں موت و حیات کو بھی رکھا ہے، موت و حیات کو بھی رکھا ہے. اور یہ حیات دے کے بتا دیا کہ جس کا کہا ہوا ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. یہ منزل تھا کہ اس. اب لیکن یہاں ایک بہت پیارا نقطہ اسے سنیں کہ یہ جو حیات مولائے کائنات نے عطا کی یہ کس کی وجہ سے ملی تھی؟ ماں کی محبت کی وجہ سے ملی تھی. ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا نہیں، ورنہ چھوڑ کے وہ بھی چلی جاتی. اس نے کہا نہیں، میں تو زندہ کرا کے لے کے جاؤں گی. اب کیا ہے زانا گرامی کہ جب ماں اپنے بچوں کو مصیبت میں نہیں چھوڑتی ہے نا، تو رسول کی حدیث کیا ہے کہ انا وعلی ابوی حاضل امہ، میں علی اس امت کے باپ ہیں. یعنی ماں باپ کبھی اپنے اولاد کو مصیبت میں نہیں چھوڑتے. تو اس کا مفہوم ہے کہ مولا کائنات بھی اپنے چاہنے والوں کو مصیبت میں نہیں چھوڑیں گے. جب کبھی پکاریں گے مدد کے لیے آ جائیں گے. بس ہمارا یا علی کہنا شرط ہے، ان کی طرف سے مدد میں کوئی شرط نہیں ہوا کرتی. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ صدیق منزل کیا ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ جو کہے وہ ہو جائے. اب مولا کائنات کے جو القاب ہیں وہ سب ایک کے بعد دوسرے ہیں. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی پھر ان کو لقب کیوں دیا گیا؟ تو کہتے ہیں امام حسن عسکری کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ خاص واقعہ سنیے، آپ نے شاید سماعت نہیں کیا. ہاں تو سماعت شاہد صاحب بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا ہے نا کہ مکائل المکارم میں یہ واقعہ لکھا ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ رسول اکرم کا دور ہے نا، اور اس دور کے اندر یہ القاب تو کسی کو نہیں دیے گئے تھے. بعد میں القاب دیے گئے، صدیق اکبر بنا دیا. جب بنا دیا تو امام حسن عسکری کے زمانے میں یہ ان کا چاہنے والے سے ڈیبیٹ ہو گئی ایک مسلمان کی. جب ڈیبیٹ ہو گئی تو اس نے کہا بھائی رسول اکرم نے تو ان کو صدیق اکبر کہا ہے، جب صدیق اکبر کہا ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب انہوں نے کہا بھائی جب حدیث میں کہہ دیا ہے، حالانکہ یہ خود انہی کی کتابوں میں جو ہے شاہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ صدیق اکبر جو ہے وہ مولائے کائنات ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہے. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے خاص. لیکن اخبار انہوں نے اس کو کہا تو انہوں نے کہا رسول نے کہا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بیچارہ جواب نہیں دے پایا، کئی روایتوں میں تھا. اب اس نے کیا کیا، سفر طے کیا، شام سے واپس آیا. کہاں پر آیا وہ؟ مدینہ آیا امام حسن عسکری کے پاس. اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ایک بات بتائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول نے ان کو صدیق کہا ہے تو آپ کیوں سے جھٹلاتے ہیں؟ تو امام حسن کا بیٹھ سن واقعہ کہ کب کہا تھا اور کیا کہا تھا، سن اور سمجھ تاکہ تجھے پریشانی نہ ہو. رسول نے کہا ایک دن رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے، اور جب رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت جناب جعفر طیار حبشہ کی طرف اپنا کارواں لے کر گئے تھے، کشتی کے ذریعے حبشہ جا رہے تھے. جب حبشہ جا رہے تھے تو حبشہ جاتے وقت جو ہے ایتھوپیا، حبشہ میں جو گئے تھے سب سے پہلی مہاجرت جو ہوئی ہے وہ حبشہ میں ہوئی. تو حبشہ میں جب جا رہے تھے جعفر طیار تو رسول بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس میں، یہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک کیا ہوا کہ رسول کے چہرے کے اوپر ذرا سی پریشانی کے آثار آئے. تو پریشانی کے آثار آتے ہی جو ہے ان صاحب نے پوچھا بھائی رسول اللہ آپ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ تو ہم سب بیٹھے ہیں آرام سے. بولے میں تمہاری وجہ سے پریشان نہیں ہوں، جعفر طیار جس کشتی میں وہ بھنور میں پھنسی ہے تو اس کشتی کو بھنور میں دیکھ کے میں پریشان ہوں. تو نے کہا یا رسول اللہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہاں کشتی پہ آپ کی نگاہ ہے. بھئی قرآن نے کہا ہے کہ جین بکم ہولائے شہیدہ کہ ہم تمہیں تمام لوگوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے. بھئی گواہ ہوتا وہی ہے کہ جو ہر عالم میں دیکھ رہا ہو، ہے نا. تو یہ تو نبی کے لیے شک کرنے کی گنجائش نہیں. تو بولے اب دیکھیں ان کو یقین نہیں تھا. تو ان کو جب یقین نہیں تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں بھی دکھا سکتے ہیں کہ کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہمیں بھی دکھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں دکھا سکتے، ہمارے لیے کیا پریشانی ہے، ہم تو مختار کائنات ہیں، ہمارے لیے کیا پریشانی ہے. رسول نے انگلیوں کو کھولا، انگلیوں کے درمیان دکھا دیا معجزہ. زمینیں پست ہو گئیں، وہ جہاں کشتی تھی وہ زمین بلند ہوئی، اور بلند ہو کے دکھا دیا کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی. اب جیسے ہی ان صاحب نے دیکھا، دیکھتے ہی فوراً کہا کہ لوگ آپ کو اسی لیے جادوگر کہتے ہیں. کیا کہا سنیے بڑے غور سے، بہت
کروشل پوائنٹ ہے. کیا کہا؟ لوگ اسی لیے آپ کو جادوگر کہتے ہیں. رسول نے پلٹ کے کہا کہ جس معنی میں مجھے جادوگر کہتے ہیں اسی معنی میں تمہیں صدیق کہتے ہیں. نہ میں جادوگر ہوں نہ تم صدیق ہو. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول نے کہا تو تھا لیکن اس معنی مفہوم میں کہا. ہمارے کہتے ہیں مد بمعنی حجب، یہ بھی ایک معنی ہے. تو انہوں نے کلیئر کر کے بتا دیا کہ اس وجہ سے کیونکہ رسول کی زبان سے صدیق کہتے ہیں اور ان میں وہ اثرات نہ ہو تو رسول پہ شک ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے جانے کا. بلکہ آپ کو میں عجیب چیز بتاتا ہوں کہ یہ صداقت جو ہے بڑی عجیب چیز ہے ماشاءاللہ، آپ سب اس کے حامل ہیں. لیکن ہمارا ایک سسٹم، ایک سیٹ اپ ہے. اس سیٹ اپ کو سنیے کہ یہ آپ اگر مانیں گے مولا کائنات کی عظمت کو جو آپ مانیں گے تو اس کس طرح مانیں گے. اس دن مولانا صاحب بات بہت پیاری بات ہے کہ یہ حدیثوں میں ہے اگر انسان 40 ڈیز اگر اپنی زبان کو صداقت سے مملو رکھے، صداقت سے مملو رکھے گا تو خدا اس کو 40 دن کے بعد حکمت عطا کر دے گا. وزڈم، اس کی زبان سے وزڈم نکلے گا. اب جو بات کہے گا وہ وائز ہوگی. 40 دن اگر اس وزڈم کو پراپر استعمال کرے گا، بالکل ایکوریٹ استعمال کرے گا جیسا استعمال کرنا چاہیے، تو خدا اسے کشف دے دے گا. اب اس کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، جو دیکھے گا وہ واضح نظر آئے گا، صاف نظر آئے گا. ہاں یہ اب لوگ کہتے ہیں وہ ایک نمبر بتا دیں تو اب اس منزل پہ چلے جائیں، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں اللہم صل محمد وآل. یہ کشف ہے، اس کو کہتے ہیں کشف، یعنی ہر شے اسے کہتے ہیں آگا بہجت کے لیے کہتے ہیں چہرہ دیکھ لے تو حقیقت انسان پتہ. یہ کشف ہے، اس منزل پہ آ جاتا ہے. کشف کے بعد ایک منزل ہوتی ہے کہ 40 دن اگر اس کشف کو صحیح استعمال کر لیا اس نے تو خدا اس سے خلق دے دے گا. خلق کیا ہے کہ اب جو کہے گا وہ ہو جائے گا. کیا ہے؟ جو کہے گا وہ ہو جائے گا. اب اس کی دلیل آپ کو دوں، آپ کو شاید کبھی دی ہے لیکن جو نہیں ہو سنے زانا گرامی، وہ دلیل کیا ہے. آج بھی یہ ثبوت کے طور پر ہے، آپ جس کو چاہیے جا کے چیک کر سکتا ہے. یہ ایسی چیزیں جو بچوں کی ایمان میں اضافے کا سبب بنے، یہ ٹور لے جانے کی چیزیں. سنیے، آپ جائیے امروہہ، یو پی میں ایک شہر ہے امروہہ، وہاں پر ہے ایک قبر. اس قبر کے جو صاحب ہیں جن کی وجہ سے سارے نقوی سادات ہیں، اس کا نام ہے شاہ ولایت. وہ قبرستان میں ان کی قبر ہے، چھوٹا سا ان کا مزار بنا ہوا ہے، میں نے جا کے دیکھا ہے. کہتے ہیں وہاں 2 ولی ایک ساتھ آ گئے. ایک نے کہا تم جاؤ شہر سے، ایک کہا تم جاؤ. بولے ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں پر رہیں گے. بولا کہ یہیں مر گئے تو تمہاری قبر میں بچھو ہوں گے. تو شاہ ولایت نے کہا ہوں گے تو صحیح لیکن کاٹیں گے نہیں. دیکھیے یہ ہوتا خلق. کہہ دیا تو پلٹے گا نہیں. کہنے والے کا اتنا ان کو پتا تھا کہ میں انہوں نے جو کہہ دیا ہے بچھوؤں کو تو نہیں ٹال سکتا لیکن ہاں ان کے اثر کو ختم کر سکتا ہوں. بولے تم نے کہا وہ بھی صحیح، میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح. دونوں چیزوں کو انہوں نے سچا ثابت کر دیا. اب منزل کیا ہے؟ آج بھی جائیں تو کتنے سال گزر گئے، آج آپ جائیں ان کی لاکھوں کی تعداد میں ان کے جو ہے اولاد ہیں. آپ دنیا کا خطرناک ترین بچھو لے جائیے، جیسے ان کے پرائمیسس میں جائے گا وہ اپنے ڈنک کو اوپر کر دے گا، کبھی نہیں کاٹا. کہتے بچھو کاٹتا نہیں ہے، اس کا نیچر میں کہ اس کا ایک جو ہے پیر ہے جس کو ٹیک کے چلتا ہے، وہ آپ کے گھس جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اس کی خوبی ہے یہ کہ جب اس پرائمیسس میں آ جائے گا اس کو ریورس کر کے رکھ دے گا. یعنی کیا مفہوم ہے کہ ایک ولی کے کہنے پہ جب بچھو اپنا اثر بدل سکتا ہے، وہ عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو جو خود ولی اللہ ہے، علی ہے، ولی اللہ ہے، اگر وہ کہہ دیں گے تو انسان سے عذاب سے کیوں نہیں بچے گا. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ آج میں نے خود جا کے دیکھا، جیب میں لیا، ہاتھ میں رکھا ہے، یہ سب آپ اچھا انہوں نے کہا امانت بھی ہے کیا؟ امانت کے طور پر لے آئیں. تو امانت کے آپ طور پر لے جائیں گے، جتنے دن کی امانت رکھی اتنے دن کاٹے گا. بھول گئے لوٹانا تو بینک سے آدمی نہیں آتا، خود ہی کاٹ لے گا. صلوات پڑھیں اللہم صلی محمد وآل. اس کا مطلب کیا اگر نہیں کاٹتا تو اس کا پھر نیچر بدل جاتا، لیکن نیچر اتنے ہی دن بدلتا ہے جتنے دن وہ اس پرائمیسس میں یا ان کے جو ہے وہ پروٹیکشن میں ہے. تو یہ بتاتے ہیں، یہ خلق کہتے ہیں اس کو. خلق، جب انسان اس منزل میں آئے تو اسے خلق کہتے ہیں. تو یہی ازان خلق کی منزل ہے کہ جب ہمارے جو ہیں وہ علماء کی منزل یہ ہے تو پھر اولیاء یا ائمہ کی منزل کیا ہوگی، ان کی منزلوں کو کس منزل پہ رکھا جائے گا انسان سمجھ نہیں سکتا. تو یہ منزل تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صدق کا تعلق کیسے ہے، یہ ایک خاص اس کا رشتہ ہے. اب میں آپ کو اس چیز میں بتاؤں کہ یہ کونوا مع صادقین ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آل محمد کی فضیلتیں، اس میں بہت سی چیزیں پڑھی. اگلی چیز اس سلسلے میں آپ سماعت کریں کہ بہت پیاری باتیں اس میں ماشاءاللہ آپ اس کے حامل ہیں، لیکن اس میں چند چیزیں ہمارے بچوں کے لیے بہت کام آنے والی ہیں کہ کس طرح سے ایک سے دوسرے کا رشتہ ہے. دوسرا ایک لقب اور ہے مولا کائنات کا. وہ لقب کیا ہے؟ پہلا لقب کیا تھا؟ پہلا لقب تھا مولا کا صدیق اکبر. دوسرا امام مولا کا لقب ہے فاروق اعظم. فاروق اعظم ابھی مولا کا ہی لقب ہے اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے مولا کائنات.
فاروق کہتے ہیں جو حق و باطل میں فرق ڈالے، یعنی حق و باطل کو سیپریٹ کر لے۔ اب یہ جو فاروق اعظم مولا کو لقب ملا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرق کیسے آدمی ڈالے گا؟ آپ میرے کو کہیں کہ مولانا یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جواہرات پڑھیں، اس کے اندر کچھ موتی ہیں، کچھ مونگے ہیں، کچھ پنے ہیں، کچھ جو ہے وہ روبی ہیں، کچھ جو ہے وہ الگ الگ ہیں، ذرا ان کو الگ کر دو۔ اب میں نے تو کبھی دیکھی نہیں ہو سارے، حالانکہ میں تو جے پور رہا ہوں تو سارے میرے سامنے تھے تو ہو سکتا کر دوں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جنہیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہو، 84 پتھر ہوتے ہیں سارے، تو میں نے بھی دیکھا آپ نے 84 مکس کر رکھ دیے، میں سب کو الگ نہیں کر پاؤں گا۔ کیوں نہیں الگ کر پاؤں گا؟ کیونکہ مجھے سب کا علم نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فاروق وہی ہوگا جو علم کامل رکھے، فاروق وہی ہوگا جو علم کامل رکھے۔ اب یہ اہل تسنن برادران کی کتاب میں ہے، ہمارے صاف لکھا ہے، یہ شاہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ یہ یاسب الدین یا فاروق اعظم جو مولا کائنات کا لقب ہے، یہ اس لیے کیونکہ وہ قسیم نار والجنہ ہے۔ کیوں مولا کائنات کو لقب دیا ہے؟ کیونکہ وہ قسیم نار والجنہ ہے۔ قسیم نار والجنہ کیسے ہیں؟ کہ جب ساری امتیں قیامت میں آئیں گی تو مولا کائنات جو ہیں وہ جہنم و جنت درمیان ہوں گے، ہے نا، اور وہ جو ہے وہ پہچان کر بتائیں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اور اس کے ساتھ جس کو جنتی کہیں گے وہ جنت میں جائے گا، جو جہنمی کہیں گے اس کو جہنم میں جائے گا۔ اس کی دلیل میں لکھتے ہیں کہ یاسوب بھی جو مولا کائنات کا لقب ہے وہ اسی وجہ سے۔ کیسے لقب ہے یہ یاسوب؟ کہتے ہیں یاسوب کہتے ہیں عربی میں اس شہد کی مکھی کو کہ جو کوئین کہلاتی ہے۔ یہ بھی شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ بھی آپ، کہ مولا کائنات کو یاسوب کیوں کہتے ہیں؟ یاسوب اس لیے کہتے ہیں کہ یاسوب وہ شہد کی مکھی کہلاتی ہے جو کوئین ہے۔ آپ کے خدمت میں پوری مجلس پڑھی اس سلسلے میں، لیکن صرف اس سے ایک نقطہ آپ خدمت عرض کروں جو انہوں نے بیان کیا، صرف وہ جو انہوں نے بیان کیا وہ بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں جب کوئی شہد کی مکھی باہر جاتی ہے شہد کی تلاش میں یا اس کے پراگ کی تلاش میں، تو اس ایسے نہیں جا سکتی باہر، اس کو سب سے پہلے آنا پڑتا ہے کس کے پاس؟ شہد کی مکھی کے پاس۔ اس کو آنے کا اس سے خوشبو لینی پڑتی ہے۔ یہ امام ہے، یہ جو ہے رہبر ہے اس وقت، ہاں لیڈر ہے، تو اس کے پاس آ کے اس سے خوشبو لینی پڑتی ہے، اور خوشبو لینے کے بعد اب یہ جائے گی۔ اب جو واپس آئے گی تو جیسے ہی آئے گی اگر یہ خوشبو بچا کے لائی تو یہ شہد کی جو کوئین ہے، یہ جو شاہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، وہاں جو میں نے ریسرچ کی اس کے اندر جو ہے گارڈس ہوتی ہیں اس کو مار دیتی ہیں، لیکن یہاں انہوں نے لکھا کہ یاسوب کو خدا نے پاور دیا ہے کہ جیسے ہی وہ بغیر خوشبو کے آئے گی یا دوسری کوئی آ گئی تو وہیں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو خوشبو کو بچا کے نہ لائے اس کو پہچان کر 2 ٹکڑے کرنے والے کو یاسوب کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علی جب وہاں ہوں گے تو علی جو ہے وہ پہچانے گے کس میں ایمان کی خوشبو ہے کس میں نہیں ہے، جس میں ایمان کی خوشبو ہوگی اس کو جنت کا پروانہ دے دیں گے، جس میں خوشبو نہیں ہوگی 2 ٹکڑے کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، اس لیے یاسوب کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیے کیا مولا کائنات جو ہے صرف جو ہے وہ قسیم نار والجنہ یا وہ یاسوب جو ہیں وہ صرف اسی دور کے لوگوں کے لیے ہیں کہ جو زمانے علی کے اندر زندگی گزارتے تھے، یا پہلے اور بعد میں والوں کے لیے بھی ہے؟ سنیے گا بڑا پیارا نقطہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے والی امتوں کے لیے بھی علی قسیم نار والجنہ ہے۔ ہمارے تمام برہنہ اہل تسنن نے لکھا کہ کوئی آدمی پل صراط سے عبور کر ہی نہیں پائے گا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو۔ علی کے ہاتھ کے پروانے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ لیکن پروانہ کس بات کا دیں گے علی؟ کہ تو سچا مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس بات کا کیسے دیں گے جب تک پروانہ؟ دیکھیے وہاں کوئی کوڈ نہیں لگی ہے، اس میں ذرا غور کیجئے گا، کیا وہاں پہ علی کوئی سی کی گواہی نہیں لے رہے ہیں کہ بھئی تم گواہی دو فلاں مومن کی تو میں ان کو جان دوں گا؟ نہیں، علی خود حاکم ہے، علی خود جو ہے ڈیسیزن میکر، وہاں ڈیسیزن لے کہ بھئی جیسے آیا پہچانا اور بھیج دیا۔ تو پہلے والی امتوں کے لیے بھی وہی ہے، علی کے دور میں زندہ رہنے والوں کے لیے بھی ہے اور بعد میں والوں کے لیے بھی ہے۔ جب بعد میں آنے والے آئے، آتے ہی جیسے ہی علی کے سامنے آئے، علی نے فوراً ان کو پہچانا کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، اگر ایمان رکھنے والا ہے تو جنت میں بھیج دیا، نہیں ہے تو جہنم میں بھیج دیا۔ قسیم نار والجنہ ہے، قسیم نار والجنہ کا مفہوم ہے کہ جتنی بھر زندگی بھر جو عمل کرتا رہا علی اس کے لیے گواہ رہے۔ اگر آپ یہی مانتے ہیں کہ علی گواہ ہیں اس لیے قسیم نار والجنہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں علی والدین بھی ہیں، اس لیے جب کبھی گواہی کے طور پر دیکھتے رہتے ہیں، بس ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی مصیبت میں پھنسنے والا مجھے پکارے، میں مدد کے لیے آ جاؤں، کیونکہ جب گواہ دیکھ رہا ہے تو مدد کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ علی کا گواہی دینا قیامت میں بتا رہا ہے کہ علی جب گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کس نے کیا عمل کیا، کون چاہنے والا تھا، تو یہ گواہی اسی وقت دیں گے جبکہ
دیکھ رہے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب علی ہم پہ حاضر و ناظر ہیں. جب حاضر و ناظر ہیں تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ہماری پکار پہ مدد کو آ جاتے ہیں. اب آپ کو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہے نا کہ بھائی پھر اگر علی ہم پہ حاضر و ناظر ہیں ہے نا تو پھر ہم انہیں پکاریں کیوں, خود ہی نہیں مدد کو آ جائیں. ہاں یہ بڑے اسمارٹ بھائی. تو ان کا جواب یہ کہ بھئی آپ بھی کبھی کبھی جو ہے وہ کسی کو دیکھتے ہیں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اب ہمیں کیا پتہ گر رہا ہے. جب تک پکارے گا نہیں تو مدد کا آدمی نہیں جاتا ہے تو اس میں دوسرا کیسے جائے گا. اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ جب تک پکارے نہیں مدد کے لیے نہیں جائے. قرآن نے بھی لکھا ہے کہ موسیٰ نے بھی اپنے شیعہ کی مدد نہیں کی تھی جب تک اس نے پکارا نہیں. بھائی جب موسیٰ کا شیعہ موسیٰ کو پکار کے مدد لے سکتا ہے تو علی کا شیعہ علی کو پکار کے مدد لے سکتا ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی یہ قرآن جو ہے موسیٰ کے چاہنے والے, یہ شیعہ موسیٰ لکھا نا کہ موسیٰ کے شیعہ کو پکارے تو بدعت نہیں ہے, اور علی کا شیعہ علی کو پکارے تو بدعت ہے. بھائی یہ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی. قرآن نے اسی لیے رکھا تاکہ عظمت مولا کائنات واضح ہو جائے. یہ قسیم نار الجنہ سے اس کا بھی ایک تعلق ہے. یاسب الدین بھی یہی ہے. اچھا اس کا تیسری منزل بھی ہے. وہ تیسری منزل کیا ہے کہ جب مولا کائنات کے لیے کہا کہ جو فاروق ہیں حق و باطل میں جو ہے وہ فرق کرنے والے, حق و باطل کو بتانے والے, تو سب سے پہلے میں نے عرض کیا علم کی اس کے تو دلیل بھی تو ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے وہ مولا کی خود کتاب نہج البلاغہ ہے. مولا کی کتاب کیا ہے؟ نہج البلاغہ خود اس کی دلیل ہے. دوسرا کیا؟ قول رسول دلیل ہے. کیا نام مدین علم وعلی بابا, میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے. میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب دروازہ ہیں تو علم کامل رکھتے ہیں. جب علم کامل رکھتے ہیں تو پھر وہ کسی بھی شے میں فرق کر سکتے ہیں. جو فرق کر سکتا ہے اسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں. یہ دلیل ہے اسی کے اندر کہ اگر کوئی آپ یہ لے آئیں ہمارے پاس بھائی فلاں صاحب کو جو لقب دیا گیا ان کے پاس یہ کمپلیٹ نالج تھا, اگر کمپلیٹ نالج تھا تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں, کیونکہ بغیر کمپلیٹ نالج کے یہ لقب پھپتا نہیں ہے, اس پہ جچتا نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے جب تک یہ کمپلیٹ نالج کا آپ کو, اور کمپلیٹ نالج کا صرف آپ کو اگر کہیں پر ثبوت ملے گا تو ذات علی ابن ابی طالب یا اولاد علی ابن ابی طالب میں ملے گا. اس کے علاوہ یہ کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ اس کی خاص منزل ہے. اس کی اگلی منزل ہے اسی صداقت کے سلسلے میں کہ کنما صادق. اس سچے کو پہچاننے کا ایک اور بھی بہت پیارا طریقہ ہے, وہ قرآن نے بتایا. سنیے بہت, وہ کیا طریقہ ہے کہ جب جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, جب کنویں میں ڈال دیا تو تاریخ نے لکھا ہے وہ 3 دن کنویں میں رہے. کتنے دن رہے؟ 3 دن کنویں میں رہے. جب 3 دن کنویں میں رہے تو 3 دن تک جب کنویں میں رہے تو وہاں ایک سانپ بھی تھا. ابھی لکھا ہے بھی روایتوں نے ساری, ہاں سانپ بھی تھا. بھئی سانپ کا نیچر ہے ڈرانا اور آدمی کا نیچر ہے سانپ سے ڈرنا. یہ بالکل سمپل چیز ہے, اللہ نے فطرت میں بنایا, اب کیا کر سکتے ہیں اس کو. ہاں اب یہ تھا 3 دن. اچھا یوسف کے ساتھ کوئی تھا بھی نہیں, اکیلے تھے, اور یوسف کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ہاں بوڑھے بھی نہیں تھے, ہاں بالکل بچے 11 سال کے تھے اس زمانے میں. تو 11 سال کا بچہ سانپ کے ساتھ 3 دن تک رہے, سانپ سے نہ ڈرے, کیونکہ خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے ایھا یوسف صدیق, کہ خدا نے صادق کہا ہے کہ یوسف کو قرآن نے صادق کہا ہے. جب صادق کہا ہے تو صادق کی گواہی کیا دی کہ صادق وہی ہوتا ہے جو حقیقت کو پہچان لے. حقیقت کو پہچان لے یعنی اس نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے سانپ مجھے ڈسے گا نہیں, کہ خدا نے اس کو الہام کر دیا ہے کہ میری حفاظت کرے گا, مجھے جو ہے وہ ڈسے گا نہیں. لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے کہ ادھر رسول نے جو ہے اپنے بستر پہ مولا کائنات کو سلایا. اب جب جانے لگے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک صاحب ہو گئے. جب صاحب ہو گئے تو خدا نے ان کو بچانے کے لیے غار کے اندر جگہ دے دی. غار میں جب جگہ دی تو وہاں پر ایسا منزل کیا تھی کہ خدا نے کبوتر کو وہاں پر کہا کہ گھونسلہ بنا کے انڈے دے دو, اور اس کے بعد کیا کہا کہ عنکبوت یعنی مکڑی کو کہا کہ جالا بنا دو. اب احمد حسین صاحب کی بات یاد آ گئی, مجھے بہت پیاری بات کہتے تھے, یہاں پڑھتے تھے, انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی. وہ کیا بات کہی تھی کہ بھئی یہ جو کبوتر نے وہاں انڈے دیے گھونسلہ بنا کے, اور اللہ نے عنکبوت سے یہ وہاں پر جو ہے وہ جالا بنوایا تاکہ رسول جب اندر ہیں تو کفار کو پتہ نہ چلے کہ کوئی اندر گیا ہے. ان کے اندر جانے کے بعد یہ فوراً نو ٹائم میں ہو گیا فٹافٹ. ہاں
اب دیکھیے یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا کہ جس کام کو کرنے میں مکڑی کو بہت وقت لگتا ہے اللہ کی خاطر کیا جائے تو بہت فاسٹ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے کام کی دلیل ہے. تو اس کے اندر منزل کیا تھی؟ جیسے ہی یہ کام ہوا تو احمد صاحب کہتے تھے بھئی اب یہ دو ہی تشریح ہے, اس کے دو ہی جو ہے وہ اس کے رخ ہو سکتے ہیں, دو ہی ڈیفینیشن اس کی بیان ہو سکتی ہے. یا تو یہ کہو کہ اللہ نے کبوتر اور جو ہے مکڑی کے ذریعے کفار کو دھوکہ دیا تو اللہ دھوکے باز ہوا, یا کہو کہ اللہ نے تقیہ کیا. صلوات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی مسلمان میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دھوکے باز کہے, کہنا یہی پڑے گا تقیہ کیا. اس کا مطلب جب اللہ تقیہ کر سکتا ہے تو شیعہ تقیہ کیوں نہیں کر سکتا؟ صلوات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہاں یہ بات آئی, دیکھیے میں آپ کو بتایا تھا اس میں بڑی پیارے جو ہے میسیجز ہیں, خاص کر کے میں نے بچوں کے لیے اس کو تیار کیا تاکہ بچے اس کو سمجھیں. دیکھیے ہمارے جو خاص باتیں ہمارے جو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے چھوٹی سی چیز کے ٹریپ میں ہم لوگ آ جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے شیطان سب سے پہلے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے, خاص کر کے بچوں پر. میں بھی مثال دے رہا تھا, آپ نے گھڑی خریدی اور گھڑی باندھ کے آئے, اب دوستوں کی عادت ہے پوچھیں گے, شرٹ آپ نے پہنا, دوستوں کی عادت ہے آپ سے پوچھیں گے تو بھئی کہاں سے لیا؟ آپ نے بتایا. اگلا سوال ہو کتنے کا لیا, نیکسٹ سوال فوراً ہوتا ہے کتنے کا لیا. ہاں اب آپ ذرا پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. آپ کہتے ہیں یہ ریئل پرائز بتا دوں گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کی ویلیو گر جائے, اور اس آدمی اس منزل میں اس کی پرائز کو بڑھا کے بتا دیتا ہے. اچھا جب بڑھا کے بتاتا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دو مسئلے ہوتے ہیں, یا تو وہ آدمی انجان ہے یہ جانتا ہے, اچھا خیر مجھے نہیں پتا, خیر آپ تو اتنا مال میں رہتے ہیں, میں تو کبھی کبھی جاتا ہوں, تو ہم کو جب آپ نے بتا دیا کہاں سے لیا ہے کہ وہ پہلے ہی پوچھتا کہاں سے لیا, وہ نہیں ہوتے کتنے کا لیا, وہ اسمارٹ ہوتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی محمد و آل محمد. تو اب اس کو پتا چل گیا نا کہ کتنا. اب اگر آپ نے اس کی پرائز کو بڑھا کے دیا اور آپ کو اس نے سچا مانا تو سمجھے گا آپ دھوکہ کھا گئے, اور اگر اس کو پتا چل گیا تو ہماری جو ہے وہ سچائی کا راز کھل جائے گا. تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ دونوں اعتبار سے پھنسنے کا معاملہ ہے. تو یہاں شریعت نے ہم کو ایک, دیکھیے تقیہ کیا بات ہے سنیے, شریعت نے ہم کو ایک بہت ہی اچھا یہاں پر جو ہے مدد کا موقع دیا. وہ کیا دیا ہے کہ سچ بولنا واجب نہیں ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے. آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا کتنے کا لیا, آپ کا بزنس نہیں ہے, یہ میرا کام ہے, آپ کو اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھو پسند آتا تو آپ کو لا دوں گا. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی محمد و آل. آپ کو پرائز نہیں بتانی تو ٹریپ میں نہیں آئے. وہاں سب سے زیادہ آدمی ٹریپ میں آتا ہے, بچے ہمارے خاص کر کے, خواتین سب سے جلدی ٹریپ میں آ جاتی ہیں کہ وہ اس کو ملٹی فورڈ, اور جیسے ہی ملٹی فورڈ کریں گے آپ اس کو وہیں پر آدمی پھنس جائے گا. تو وہاں وہی پھنسنے کا دلیل یہی ہے کہ وہاں پر بتانے, یا تو ریل بتاتے ہیں, ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے ریل بتایا وہ آپ سے ہی منگوا لے گا. لیکن یہ بہت اہم چیز کہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں کہ جہاں پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے, وہاں ہم کو اپنے آپ کو بچانا. یہ میسج ہے کونوا مع صادقین کا, یہ میسج ہے تاکہ اس کی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسنے سے بچا لیں. یہ تو ایمان کا صدیق کی ایک سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ جہاں پر خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ جو صدیق ہوگا وہ رجل. اب یہاں ایک دلیل سنیے خاص, بس اسی پہ انشاءاللہ ذرا سی وضاحت کر کے آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا. بہت اہم, یہاں خدا نے کیا کہا تھا؟ کونوا مع صادقین. ایک اور آیت ہے, وہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 15, جا کے دیکھ لیجیے. سورہ جو ہے وہ حجرات کی آیت نمبر 15, سورہ حجرات 49 نمبر کا سورہ ہے, آیت نمبر 15, جا کے دیکھیے کیا ہے. انما المؤمنون, کہ بس مومن تو یہ ہیں, الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو اللہ اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں, ولم یرتابوا, اور اس کے بعد کبھی شک نہیں کرتے. ایمان لانے کے بعد پھر کبھی شک نہیں کرتے. وجاہدوا, وہ جہاد کرتے ہیں, باموالہم وانفسہم, اپنے مال کے ذریعے اور اپنے نفس کے ذریعے جہاد کرتے ہیں, ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک هم الصادقون, بس یہی لوگ سچے ہیں. خدا نے اس آیت میں کمپلیٹ ڈیفینیشن بتا دی صادقون کو پہچاننے کی. کیا بتائی سب سے پہلی؟ کہ وہ اللہ پر سب سے پہلی چیز کیا لاتے ہیں؟ وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. دوسری انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ, جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں. لم یرتابوا, اس کے بعد کبھی شک نہیں کرتے. یہ دوسری دلیل بتا. اب آج میں آپ کو بتاؤں شک کی منزل, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صادقون کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو. رسول حج کے لیے نکلیں, مکہ پہنچ بھی گئے, مکے کے باہر کفار قریش نے آگے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد کیا کہا کہ اس سال ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے.
اس سال آپ کے لیے حج کا پرمیشن نہیں ہے، آنا ہے تو اگلے سال آئیے گا، تو پھر ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ رسول کے ساتھ کثیر مجمع مسلمانوں کا، مکہ کے باہر کھڑے ہیں، مکہ والوں سے دشمنی بھی پکی ہے، حملہ بھی کر سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں۔ صحابہ کا مشورہ یہ کہ حملہ کر دیجئے اور حج کے لیے آئیں، تو اس سے تو لوٹ کے جانا ہی نہیں ہے، حج کر کے ہی جانا ہے۔ ایسا حج قبول نہیں ہوتا جو رسول کو چھوڑ کے کیا جائے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو فوراً وہیں رسول نے کہا نہیں، ہم ان کی بات کو مانیں گے، صلح حدیبیہ ہوگی، ہم ان کے ساتھ صلح نامہ لکھوا لو ان سے کہ ہم اس سال لوٹ رہے ہیں، بغیر حج کیے جا رہے ہیں، لیکن اگلے سال ہم آئیں گے، حج کریں گے، لیکن شرط یہ کہ پھر آپ تم مداخلت نہیں کرو گے۔ اب یہاں سے کیا منزل آئی؟ فوراً ہی لکھا جانے لگا۔ جیسے ہی صلح نامہ لکھنے والے کون تھے؟ مولا کائنات۔ مولا کائنات لکھ رہے ہیں، یہاں جن صاحب کو بڑے بڑے لقب دیے گئے وہ پاس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، اسے جو تاریخ نے ریکارڈ بھی کر لیا کہ آج جتنا مجھے نبوت میں شک ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ اس کے اندر چھوٹا چھوٹا پہلے بہت بار ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ بھئی یہ تمام سنی کتابوں میں لکھا، کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا، بھئی صاف چیزیں۔ اچھا اس میں جب لکھا ہے کہ شک، اب دیکھیے میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑی عجیب بات ہے، اب اینالائز تو کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا تاکہ آپ کے سمجھ آ جائے بات۔ بھئی یہاں یہ تو لکھ دیا کہ شک ہوا، لیکن پھر مجھے کوئی روایت نہیں ملتی کہ جہاں ان کا شک دور ہونے کی کوئی روایت ملتی ہو۔ یعنی شک ایک بار آ جاتا، اس کی تو دلیل انہوں نے دے دی، چلا گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صادقون میں لم یرتابو، کہ جو ریب سے بنا یرتابو ہے نا، کہ جو کبھی شک نہیں کرتے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو میں بہت پیاری بات بتاؤں گا تاکہ آپ آسانی سمجھ جائیں۔ شک آنا اور جانا یہ دونوں کا ڈیٹا ہونا ضروری ہے۔ دوسری باتیں کیسے سمجھ آ جائے گی؟ بھئی ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں، پاکستان ہندوستان میں تو وبا نہیں ہے، وہاں کہتے ہیں کہ علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو مان لیے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی محرم کے بعد کوئی کیمپ لگے بھی تو جہاں نکاح پڑھایا جائے، تو اسی طرح ہوا، نکاح ٹوٹنے کے بعد کبھی پڑھایا نہیں گیا، شک آنے کے بعد کبھی گیا نہیں۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لم یرتابو، کہ جو کبھی شک نہ کرے۔ اس کا بعد کیا ہے کہ اگلی منزل کیا بتائی کہ نہ شک نہ کرے، اس کے بعد صرف کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، فی سبیل اللہ اموالہم انفسہم، جو اپنے نفس سے اور اپنے مال سے۔ دیکھیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے کہا، یہ جو آپ آئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا نفسانی جہاد ہے۔ مال کا تو آپ کا تبرک کا تھا، آپ نے ماشاءاللہ یہاں جو انویسٹ کرتے ہیں یہ آپ کے مال کا، یہ آپ کا یہاں آنا یہ آپ کا نفسانی جہاد ہے نا۔ اللہ نے پہلے کیا رکھا ہے؟ جہادو بے اموالہم، اپنے مال کے ذریعے، انفسہم، نفس کے ذریعے۔ تو نفس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی خاطر مصیبت میں ڈال دے، یہ آپ کے کھڑے رہنا، آپ کی نگرانی کرنا، دیکھنا، یہ سب کوشش کرنا، یہ جہاد ہے۔ بچوں کو لانا بلانا، یہ تمام مجالس کے لیے تمام انتظامات کرنا، یہ جہاد ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے خدا کے اوپر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی چیز انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ تو یہ کہ جہاد کی منزل ہے، تب ان کا اولئک هم صادقون، بھائی یہی لوگ سچے ہیں۔ بس یہی سب سے بڑی بات ہے، اس میں دلیل جو تھی آپ کو دے دیا جانا، تاکہ اس آیت نے واضح کر کے بتا دیا کہ جو کبھی شک نہ کرے۔ اور شک نہ کرنے کی منزل کیا ہوتی ہے؟ کہ شک وہی نہیں کرتا کہ جو ایمان کامل رکھتا ہے، جو ایمان کامل رکھتا ہے وہ کبھی شک نہیں کرتا۔ ایمان کامل وہی رکھتا ہے کہ جس کو خدا نے کلے ایمان کہا ہو۔ یہ منزل ہے آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا، زیادہ تھوڑا گفتگو نہیں کرنی، بس یہی یہاں تک آپ کو لانا تھا تاکہ آپ خلاصہ سمجھائیں کہ یکون مع صادقین سے مراد آل محمد ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ یہ جو مجالس میں آتے ہیں یہ ان کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ یہ صادقین کا تذکرہ ہے کہ جو آل محمد ہیں، کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات میں آج یہ سب باقی ہے۔ میں نے عرض کہا کہ جو کہہ دیں ہو جائے، یہی دلیل ہے کہ انسان جب آل محمد کے در پہ آتا ہے، مانگتا ہے، وہ دعا کر دیتے ہیں تو ان کی دعائیں ہمارے حق میں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کی دعاؤں کا پورا ہونا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، یہ سب سے بڑا ان کا ہمارے لیے رحم و کرم ہے۔ بس آپ کی زحمت کو میں نے ختم کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اور حدیث ہے بہت پیاری، میں نے ابھی دیکھی۔ ہاں، جناب لقمان سے پوچھا تھا کہ حکمت کس میں؟ کہتے ہیں راست گوئی یعنی سچائی میں، اور اس کے بعد دوسری چیز کیا؟ ادائے امانت میں، اور تیسری چیز بڑی پیاری حکمت یعنی وزڈم کس چیز میں؟ تو کہتے ہیں یہ وزڈم تین چیز میں، سچائی میں پہلی چیز، دوسری چیز امانت کو ادا کرنے میں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے میں جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی چیز بتائی ہے۔ کیا کہا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو یعنی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرنے میں، یہ امام نے بتایا تین ہے۔
اس کا اگلی ایک حدیث ہے جو اسی سلسلے کی، وہ کتنی پیاری، نہج البلاغہ کا جملہ سنیے، یہ ربط مصائب کے لیے کہتے ہیں الصدق والوفا، ہے نا، تو امان، کہتے ہیں صدق اور وفا ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ صدق اور وفا ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ اتنی دیر سے میری تقریر سن رہے ہیں اور سمجھ گئے تو جملہ شاید آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. صدق سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، وفا سے مراد حضرت عباس ہیں. بھائی ساتھ ساتھ اسی لیے رہتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے ہی، ایک نے رسول کی نصرت کی، ایک نے فرزند رسول امام حسین کی نصرت کی ہے. صاحب میں یہی چیزیں سنی آج 10 وہاں امام کا. تو اس لیے آپ جب مصائب کے کئی رخ ہیں اس میں، لیکن تاریخ میں اگر آپ ان تمام اوراق کو دیکھیں گے تو اس میں حضرت عباس کی وفا کی بڑی منزل نظر آئے گی. ان وفاؤں کی منزل کو آپ سمجھیں، کیا وفاؤں کی منزلیں. حضرت عباس دعا ہیں مولا کائنات کی. جب روز شہادت امام علی سب کا ہاتھ مولا کائنات نے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن کیا کیا، امام حسن کو جب سب کو سونپ چکے تو ام البنین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے عباس ایک کونے میں کھڑے تھے. جب پوچھا ام البنین نے کہ آپ نے میرے بیٹے کو اب حسن کو نہیں سونپا، تو کیا کہا کہ میرے پاس لے کر آؤ عباس کو. عباس جیسی پاس آئے، اپنی دعاؤں کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد ہاں یہ دعا اب مولا کائنات تھے حضرت عباس. جب سینے سے لگا لیا تو سینے سے لگانے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا اور حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے دیا. کہ جس طرح سے میں نگہبان رسول تھا تو میرے فرزند و عباس، تو نگہبان فرزند رسول حسین ابن علی بنے رہنا، ان کی حفاظت کرنا. آپ مصائب حضرت عباس کو نہیں سمجھ سکتے، نہ میں سمجھ سکتا. اس کا سبب کہ جس کو پالا ہی گیا ہو جنگ کے لیے، جس کو پالا ہی گیا ہو حسین کی نصرت کے لیے، لیکن اسے اذن نہ ملے. کتنی مرتبہ اذن نہیں ملا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسن کے جو ہے وہ جگر کے ٹکڑے سامنے آئے، اس وقت حضرت عباس کو اذن نہیں ملا. جب امام حسن کے جو ہے وہ جنازے پہ تیر برسے، عباس اس وقت عزیزان گرامی جو تقریباً جو ہے 25 سال کے تھے، لیکن اس وقت بھی عباس کو اذن نہیں ملا کہ جا کر دشمنوں سے جو ہے وہ نبرد آزما ہوتے. یہاں تک کہ 28 جو ہے وہ رجب کو حسین جب چلنے لگے، اور اس کے پہلے دارالنمارہ میں جو آواز حسین کی بلند ہوئی، اور عباس جو ہے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ اندر گئے، چاہتے تھے وہیں اپنی ننگی تلواروں سے جو ہے اس کو جواب دے دیں، لیکن حسین نے پھر روک لیا کہ عباس یہاں جنگ کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ کارواں جو ہے وہ مکہ آیا، مکہ سے وہاں پہنچا کہ جہاں پر حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. عباس کو اس وقت بھی جلال آیا تھا، لیکن حسین نے وہاں بھی روک لیا. ہاں اب اتنی مرتبہ حسین روک چکے تھے کہ جب عباس نے خیمے لگائے تو خیمے لگانے کے بعد ارے جب فوج یزیدی آئی کہ خیمے ہٹا لیے جائیں، ارے تو عباس کو اب حسین نے نہیں روکا. ارے جناب زینب کے پاس آئے، ارے کہا بہن زینب اب تم عباس کو بلا لو، کیوں میرے شیر کو جلال آ گیا ہے. بس جیسے یہ کہنا تھا، ارے فوراً ارے عباس کے لیے فضا نے پیغام بھیجا، ارے شہزادی نے بلایا ہے. عباس فوراً چلے آئے، ارے کہا ارے بھائی کی خواہش ہے یہ خیمے ترائی سے ہٹا لیے جائیں. ارے جو شیر خط کھینچ کے آیا ہو اپنے ہاتھ سے خیمے کی تنابوں کو کھولنے لگا. ہاں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ارے شب عاشور آ گئی، عباس کو چراغوں کو جب بجھا دیا گیا، ارے کہا جب اپنے جو ہے ارے وہ گھروں کو جا سکتے ہیں. حسین نے بیعت کو اٹھا لیا ہے، لیکن کوئی شمع کے بجھنے کے بعد بھی پروانہ نہ گیا. ارے یہاں تک جب ارے روز عاشور آیا سب کو اجازت ملی جنگ کی، عباس کو اجازت نہ ملی. ہاں اجازت اگر ملی تو یہ کہ خیمے میں سے خشک مشکیزہ لے جا کر سکینہ کے لیے پانی لے آئے. ہاں شیر جب پانی لینے کے لیے گیا فوج ایسے ہی ہٹی، اے جیسے پانی سے کائی ہٹ جاتی ہے. ترائی میں شیر اترا،
چلو میں پانی لے کر سکینہ کی پیاس کا صدقہ اتارا، پھر فرات کے ارے حوالے پانی کر دیا۔ ارے یہاں جب اب شہر پلٹ رہا تھا، یہی ایک ذاکر عالم کے خواب میں بی بی فاطمہ زہرا آئی اور ایک جملہ کہو، اے ذاکر تو میرے بیٹے کے مذاہب نہیں پڑھتا؟ کہا بی بی میں تو آپ کے فرزند حسین کے مذاہب اکثر پڑھتا ہوں۔ ارے کہا میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں۔ ارے کہا بی بی میں عباس دلاور کے مذاہب بھی پڑھتا ہوں۔ ارے کہا تو سارے مذاہب پڑھتا ہے، جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہی نہیں پڑھتا۔ کبھی بھی آپ بتا دے کون سی سب سے بڑی مصیبت ہے؟ ارے کہا تو نے کبھی سوچا جب بھی کوئی شہید گھوڑے پہ زخمی ہوا اور حیوان سے زمین پہ آنے لگا، ہر ایک نے زمین پہ گرنے سے پہلے ہاتھوں کا سہارا لیا، ہائے میرا عباس وہ شہید ہے جس کے پہلے شانے کٹے پھر سین سے زمین پر آیا، ہائے وہ عالم کون جانے۔ ارے سر پہ گرز لگاؤ، آنکھ میں تیر ہو، ارے رخسار کے بل جو آئے اور آتے ہوئے عالم میں زباں پہ کلمہ یہ ہو، حسین آپ پہ غلام کا آخری سلام۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک کو بے شفا کامل عاجل عطا فرما، 5 منٹ پریشان کو دور فرما دے، پالے والے توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرور اسلامی ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد تو قبول فرما، پالنے والے جنات سزا خانے کے سجانے میں اس کی کوشش میں لگیں، ان تمام عزاداری کو فروغ دینے میں کوشش میں لگیں، پالنے والوں کے بازوں کو قوت عطا فرما، ان کو صحت و سلامت کے ساتھ رکھ، پالنے والے جوانوں کو جو ماتمدار ہیں ان کے سینوں کو اور ان کے ہاتھوں کو قوت بخش، پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ اپنا قلم نہ پھیر دے، پالنے والے جو منات بیمار ہیں حسن جماعت میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، نس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار آوان قرار دے۔ ماتم حسین 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 کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے، ایک بہن ننگ سر جا رہی ہے، اس کے بھائی کا نیزے پہ سر ہے، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے، پوچھتا تھا جو رستے میں کوئی، پوچھتا تھا جو رستے میں کوئی، خطبہ پڑھ کے بتاتی تھی زینب، خطبہ پڑھ کے بتاتی تھی زینب، میں تو دکتر ہوں مشکل کشا کی، میرے بھائی کا نیزے پہ سر ہے، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے، مجھ کو تھوڑا سا پانی پلا دو، مجھ کو تھوڑا سا پانی پلا دو،
ورنہ بابا کو میرے بلا دو، ورنہ بابا کو میرے بلا دو، ظالموں کو رحم کچھ نہیں ہے، پیاسے میرا جلتا جگر ہے، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے، در بدر ہے نبی کا گھرانہ، در بدر ہے نبی کا گھرانہ، کیسا بھولا ہے ظالم زمانہ، کیسا بھولا ہے ظالم زمانہ، ایک رسی میں 12 گلے ہیں، ہائے کتنا یہ مشکل سفر ہے، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے، محمد وآل محمد صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم